بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے زکوٰۃ کے متعلق فقہ شافعی کی روشنی میں کچھ اہم مسائل، تاکہ ہم صحیح مسائل کو سمجھ کر زکوٰۃ ادا کر کے اللہ کی خوشنودی کے مستحق قرار پائے۔ ناظرین، زکوٰۃ کے معنی ہے زیادہ ہونا اور بڑھنا، دوسرے معنی ہے پاکی کے بھی، یعنی پاکی کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے آدمی کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کی ادائیگی کی وجہ سے اس کا بقیہ مال بھی پاک ہوتا ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور اسی وجہ سے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کے واجب ہونے کا اعتقاد رکھتے ہوئے زکوٰۃ دینے سے انکار کرے تو وہ بڑا گنہگار شمار ہوگا اور اس کو آخرت میں سخت ترین عذاب ملے گا۔ اور ایسے لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اعلان جنگ کیا۔ زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تین شرطیں، یعنی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 نصاب کا مالک ہو، نصاب کا مطلب مال کی کم سے کم مقدار جس کا پایا جانا ضروری ہے، نمبر 3 کھیتی پھلوں اور رکاز و معدن کے علاوہ بقیہ اقسام میں نصاب پر مکمل ایک اسلامی یعنی قمری سال گزر جائے۔ اسی طرح بچے اور پاگل کے پاس مال ہو تو شرائط پائے جانے کی صورت میں ان کے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور ان کے ولی و ذمہ دار پر اس کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہے۔ اگر اس کا ذمہ دار ولی کوتاہی کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ اسی لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ یتیموں کے مال میں تجارت کرو، کہیں زکوٰۃ اس کو کھا نہ لے۔ تو ناظرین، بنیادی طور پر 6 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ان 6 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 1 سونا چاندی اور اس کی مصنوعات، سونا چاندی کی مصنوعات جیسے زیورات، برتن، سکے، اسی طرح روپیے۔ نمبر 2 چوپائے یعنی اونٹ، گائے اور بکری۔ نمبر 3 کھیتی۔ نمبر 4 پھل اور پھلوں میں بھی صرف کھجور اور انگور پر۔ نمبر 5 مال تجارت۔ نمبر 6 معادن اور رکاز پر۔ اب معادن اور رکاز سے مراد زمین کے اندر سے نکالا جانے والا سونا اور چاندی ہے۔ اگر اس کو کان سے نکالا جائے تو معادن کہتے ہیں، اور اگر اسلام سے پہلے کا مدفون کہیں خزانہ مل جائے تو اس کو رکاز کہتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے علاقوں میں ان چیزوں میں سے صرف 2 چیزوں کا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے مختصراً انہی کے مسائل بیان کیے جائیں گے۔ اگر بقیہ چیزیں بھی کہیں استعمال ہوتی ہو تو وہ وہاں اپنے معتبر علماء سے رجوع کر کے ان مسائل کو دریافت کرے اور اس کے مطابق اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سونے اور چاندی کی۔ تو سونے چاندی میں سونے کا نصاب 7.5 تولہ یعنی موجودہ حساب سے 87 گرام 480 ملی گرام ہے۔ چاندی کا نصاب 52.5 تولہ ہے، یعنی 52.5 تولہ موجودہ حساب سے 612 گرام اور 360 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو چاندی کا نصاب اور سونے کا نصاب، اور روپیے میں ان دونوں میں سے، چاندی اور سونے میں سے کسی ایک کے نصاب کو پہنچ جائے، روپیے کی مقدار اس نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ جہاں 1 سال گزرنا شرط ہے، اسی طرح سال کے درمیان میں نصاب پر سال شروع ہو گیا تو اسٹارٹ سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک سال کے درمیان میں مال اس نصاب سے کم نہ ہو۔ اگر کم ہو تو پھر زکوٰۃ واجب نہیں، پھر سال دوبارہ شروع ہوگا۔ تو پورا سال نصاب پر گزر جائے تو اس میں صرف 2.5% زکوٰۃ نکالی جائے گی، 2.5%، یعنی 2.5% کا مطلب 100 روپے میں صرف 2.5 روپے، اور جس ملک میں سونے چاندی کی جو قیمت ہوگی اسی اعتبار سے وہاں کا نصاب متعین ہوگا۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں زیورات۔ عورتوں کے زیورات یعنی سونا چاندی کے اگر عورتوں کے پاس زیورات ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر زکوٰۃ فرض ہے، جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں تھوڑا سا فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ اگر ان زیورات کو پہننے اور استعمال کی نیت سے رکھی ہوئی ہے تو اس میں زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، اور اگر سونا چاندی صرف جمع کرنے کی نیت سے رکھا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر استعمال شدہ زیورات عرف عام کے اعتبار سے اسراف کی حد تک پہنچ گئے ہوں، یعنی ایک عام نارمل عورتوں کے پاس جتنا اس سے بھی بڑھ کر ہے، اسراف کی حد تک سونا یا چاندی پہنچا ہوا ہے، تو پھر اس کی پوری زکوٰۃ واجب ہوگی۔ آئیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں
تجارت، مال تجارت، تو مال تجارت میں دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، وہ کسی ایسے عقد کے ذریعے مال کا مالک ہو جس میں عوض پایا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وراثت، وصیت، ہبہ کے ذریعے اس کا مالک ہو جائے تو پھر وہ مال تجارت نہیں ہے۔ نمبر دو، مالک ہوتے وقت اس میں تجارت کی نیت کرے اور یہ نیت باقی رہے۔ اسی طرح اگر کوئی تجارت کی نیت سے مال خریدے لیکن اس کی تجارت نہ کرے تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔ اب مال تجارت میں آپ کو ابتدا یا درمیان میں نصاب دیکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نے تجارت شروع کی اور تجارت کی نیت سے مال تجارت کا مالک بننے سے مکمل ایک اسلامی سال گزر جائے تو پھر آپ سال کے اختتام پر تاجر آپ اس کا حساب لگائیں گے، یعنی سال کے اختتام پر سارے تجارتی مال کے مکمل فہرست بنا کر اس کی کل حالیہ قیمت کا یعنی سیل ریٹ کا آپ حساب لگائیں گے۔ آپ جس قیمت میں اس کو آپ فروخت کریں گے اس قیمت کا آپ حساب لگائیں گے، نہ کہ پرچیز ریٹ کا، یعنی جس ریٹ کے اندر آپ نے اس کو پرچیز کیا اس کا حساب نہیں لگائیں گے بلکہ سیل ریٹ کا حساب لگائیں گے۔ اور پھر آپ کے پاس دکان میں موجود جو کیش روپیہ ہے اور جو بیچنے والی چیزیں ہیں اور دکان میں ٹرانزیکشن کے لیے جو پیسے آپ نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں ان سب کو جمع کر کے اگر وہ سونے چاندی کے نصاب کو پہنچ جائے تو جملہ قیمت کا 2.5% 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ اس کے علاوہ دکان میں جو چیزیں موجود ہیں لیکن وہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، جیسے فرنیچر ہے، کرسی ہے، گاڑی ہے، یہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اس کے ذریعے دوسرے کام لیے جاتے ہیں، اس کی قیمت کا حساب نہیں لگایا جائے گا، وہ مال تجارت میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس سونا یا روپیہ بقدر نصاب ہو اور 6 مہینے گزرنے کے بعد کوئی اس کو تجارت میں لگا دے تو اب اس پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں بلکہ 6 مہینے گزرنے پر اس زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کے پاس کئی مکان ہو یا کوئی دوسری چیزیں ہو جس کو وہ کرائے پر چلاتا ہو تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ بطور کرایہ حاصل ہونے والی رقم نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو پھر اس پر زکوٰۃ عائد ہوگی۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں شیئرز کی خرید و فروخت عام ہو گئی ہے اور یہ شیئرز مال تجارت کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، تو شیئرز کی خریداری پر 1 سال گزر گیا ہو اور وہ بقدر نصاب ہو یا بقیہ مال ملا کر بقدر نصاب ہو تو ان پر بھی زکوٰۃ عائد ہوگی اور زکوٰۃ نکالتے وقت مارکیٹ میں ان کی جو قیمت ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔